السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. قد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. محترم سامعین، منہاج المسلم کا آج 20واں درس پیش خدمت ہے. منہاج المسلم کے اس درس میں آپ تمام سامعین و سامعات کا، ناظرین و ناظرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین. محترم سامعین، آج آپ کے سامنے جو باتیں پیش کرنی ہے نفس کے حقوق اور اس کے آداب کے تعلق سے کچھ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. بحث لمبی ہے لیکن مختصر کرنے کی میں کوشش کروں گا. محترم سامعین، نفس کے حقوق. نفس کے حقوق کیا ہے، اس کے کیا آداب ہے، آئیے ہم کتاب و سنت سے دیکھتے ہیں. دنیا و آخرت کی سعادت انسان کے نفس کی طہارت، اس کی پاکیزگی، نفس کی اصلاح، نفس کی تعلیم میں ہے. اور دنیا و آخرت کی بدبختی نفس کے برے ہونے میں ہے، بے ادبی کے اندر ہے. انسان کا نفس جتنا ادب اور زیادہ بہتر ہوگا اتنی ہی سعادت اس کے اندر ہوگی، جتنا برا ہوگا اتنی سخاوت اس کے اندر پائی جائے گی. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا نفس پاک ہے، جس کا نفس پاک ہے. اور وقد خاب، خائب و خاسر ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس کا نفس برا ہے. دساہا، جس نے اپنے نفس کو داغدار کر دیا، برا بنا دیا، وہ برباد ہو گیا، خائب و خاسر ہو گیا. تو نفس کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ نفس کو انسان صاف ستھرا رکھے، بہتر بنائے رکھے. اور اس کے ادب یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو صاف رکھے، اپنے قلب کو برائیوں سے صاف رکھے، نیتوں کو درست کرے. اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. اللہ نے کہا یقیناً بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا، کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، واستکبروا، اور استکبار تکبر کیا، عنہا، اس سے، یعنی کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تو ہمارے اندر بڑکپن ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، دنیا بھر کے اپنے جتنے رسوخ اور جتنے بھی لاگ ورک ہے وہ سارے دکھا کر کے اور اپنے عہدے ہر چیز کو گنا کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے گدیدار ہے، ہماری شہرت ہے، ہم نامور لوگ ہیں، ہم کہاں ان کی بات کو مان لیں گے. تو تکبر میں آ کر اترا کر کے آج بہت سارے مسلمان بھی اترا کر کے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں، احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. واستکبروا عنہا، اور انہوں نے اس سے تکبر کیا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی رحمت ان پر نہیں ہوگی. ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہ نکل جائے،
یعنی انتہائی زیادہ سختی سے کہا گیا کہ کسی بھی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے جنہوں نے اپنا نفس صاف نہیں کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے کہا ہم اسی طرح مجرمین کو بدلہ دیتے ہیں، جرم کرنے والے کو ایسے بدلہ دیتے ہیں، گندا نفس رکھنے والے کو ایسے بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ ان کے لیے فرش بھی آگ کا ہوگا اور اوڑھنے کے لیے جو سامان ہوگا وہ بھی، بچھونا اور اوڑھنا دونوں آگ کا ہوگا۔ پھر اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، کہ ہم ظالم یعنی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے، دین شریعت کو چھوڑ کر کے اپنے نفس کی ذکاوت کو، اپنے نفس کی شقاوت کو، اپنے نفس کے برے، ذکاوت غلطی سے نکل گیا، اپنے نفس کی شقاوت اور برا نفس رکھنے والوں کا ٹھکانہ یہی ہوگا، یہی ان کا انجام ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتے ہیں، ان کو اس طرح حکم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قرآن کا اسلوب، شریعت کا اسلوب، جہاں کہ اللہ رب العالمین نے بروں کا تذکرہ کیا، وہاں اچھوں کا تذکرہ کر دیا۔ تو ان تین آیات سے کیا معلوم ہوا کہ نفس اگر انسان کا اچھا ہے تو اس کا ٹھکانہ اچھا، اگر نفس برا ہے تو اس کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ اور ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے کہا ہم انسان کی وسعت کے برابر ہی اس کو حکم دیتے ہیں۔ تو انسان پر جتنے اللہ کے حکام ہے، اس کے رسول کے فرامین عائد ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے انسان کے بس کے اندر ہے، انسان کے بس سے باہر نہیں ہے۔ انسان بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں جس لیے ہم نہیں کر پائے، نہیں۔ تب کافر و مشرکین، ایمان نہیں لانے والے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئین نہیں بتلانے والا، ہم کیا کریں۔ تو شریعت اسلامیہ نے جو احکام ہم پر نافذ کیے ہیں وہ ہمارے بس کے اندر ہے، ان سارے احکام کو ہمیں بجا لانا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ چند انسان ایسے ہیں جس کے نفس پاک ہو گئے، وہ خسارے سے باہر۔ وہ کون کون لوگ ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیا، صرف ایمان پر نہیں رہے بلکہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور عمل صالح کے بعد انہوں نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی تلقین بھی کی اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ تو یہی چار قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو صاف کر لیا، پاک کر لیا، تو ان کا ٹھکانہ بہتر ہوگا۔ بہت ساری آیتیں ہیں، میں چند آیتیں پیش کروں گا، حدیث پیش کروں گا، آگے نکلتا جاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم، حدیث کے اندر کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، کہ میری امت کے تمام جنت میں جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ، قالوا، لوگوں نے کہا ومن یابا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے جو انکار کرنے والے ہیں، کون ہے جو آپ کی بات سے انکار کرنے والا، آپ کی بات سے کیا مراد ہے، ابا سے مراد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جنہوں نے میری پیروی کی، میری بات کو مانا، وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ ومن ابا، اور ومن عصانی، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، فقد ابا، وہ سارے کے سارے ان کا انکار کرنے والے منکر ہے۔ تو ان کے علاوہ سارے جنت جائیں گے، یعنی اللہ کے رسول کی بات ماننے والے اچھے نفس والے ہیں، اور جو نہیں ماننے والے ہیں وہ برے نفس والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کیے ہوئے کاموں کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، یقیناً کوئی مومن، کوئی ایمان والا
جب اذنب ذنبا، جب کوئی گناہ کرتا ہے، وہ برائی کا کام کرتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر، اس کے نفس پر ایک کالا نقطہ بن جاتا ہے. فإن تاب، اگر وہ توبہ کرتا ہے، اس نے توبہ کر لی، ونزع واستغفر سقل قلبه، اور اگر اس نے توبہ کی اور اس سے اس کو اس نے چھوڑ دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا دل صاف کر دیا جائے گا، یعنی سیکل کر دیا جائے گا. وَإِن زَادَتْ حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اگر وہ گناہ میں زیادتی کرتا جائے گا، معافی تلافی نہیں کرائے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دل کے اوپر وہ نقطہ بڑھتا جائے گا. پھر اس آیت کو اللہ رسول نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ نہیں بلکہ ان کے کیے ہوئے کاموں کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے، یعنی جو اس کی کرتوت ہے، اس کرتوت کی وجہ سے اس پر زنگ بیٹھ چکا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث کے اندر اتق اللہ حیثما کنت، تم ڈرتے رہو جہاں بھی کہیں رہو. واتبع السیئہ الحسنۃ تمحوها، کہ برائی کے بعد اچھائی بھی، نیکی بھی کر لو تاکہ وہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو. یہ نفس کی پاکیزگی ہے، نفس کی طہارت ہے، اور نفس کے حقوق میں سے ہیں. نفس کے حقوق میں اور اس کے آداب میں سے ایک توبہ کرنا ہے. انسان برائی کر لے جائے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطی کرنے کے بعد اس کو توبہ کرنا چاہیے. نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ اس کے دل جب وہ برائی کر لیتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی اصلاح کرتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے. تو جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو توبہ استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کا اس توبہ استغفار میں آگے بڑھنے کی وجہ سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، اور انسان کے اوپر سے جو گناہ کا سیاہ نقطہ پڑا تھا وہ بھی صاف ہو جاتا ہے. تو توبہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، ان میں بہترین وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار. اللہ نے کہا سورۃ تحریم کے اندر اے ایمان والو تم سچی توبہ کرو، خالص دل کے ساتھ اللہ کا رجوع کرو، توبہ کرو. امید ہے کہ وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں داخل کرے، جنت میں داخل کرے گا. یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اور بھی کئی آیات توبہ کے تعلق سے آئی ہے، حدیث بھی آئی ہے. اس میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کروں. من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، کہ جس شخص نے سورج طلوع یعنی مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جس نے توبہ کر لی، یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے اس طرف سورج ڈوبنا شروع ہو جائے اس سے پہلے جس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی تطہیر کے لیے سب سے بڑی چیز توبہ ہے، اس کے حقوق میں سے توبہ ہے. اور نفس کے آداب میں سے بھی ایک یہ ہے کہ توبہ کیا جائے انسان کو. دوسری چیز توجہ اللہ کی جانب، یعنی ہر حال میں انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ساری کتاب اس آیت کو نقل نہیں کیا، میں پیش کرتا ہوں کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخر او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ حضرت لقمان کے بیٹے نے اپنے باپ سے پوچھا، حضرت لقمان سے پوچھا کہ ابا جان اس جگہ جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کیا وہاں بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے؟ تو حضرت لقمان نے جو بات پیش کی اس کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں نقل کیا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخر او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی اچھائی یا برائی کرے گا اور کہیں بھی تو چلا جائے صخرہ کے اندر، چریل میدان کے اندر، یا پھر آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی چلا جائے اللہ اس کو لا کر پیش کر دے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین طرف انسان کو متوجہ ہونا چاہیے.
اور حدیث کے اندر آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم عبادت کرو اللہ رب العالمین کی تو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر تمہاری یہ کیفیت پیدا نہ ہو کہ تم دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو یہ تصور تو کم سے کم کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہر حال میں اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین سے ایک دم متوجہ، اور اللہ رب العالمین ہر حال میں ہمارے پر نگرانی کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ انسان کا انسان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جانی چاہیے. کئی اقوال بھی اسلاف کے بیان کیے گئے ہیں، وقت نہیں ہے کہ سارے اقوال بیان کیے جائے، تو اتنی بات کہنا ہے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ تیار رہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے کب پکڑ آ جائے تو اس کو اس پر تیار رہنا چاہیے. ایک واقعہ بیان کر دوں. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت ساتھ میں مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہوا. راستے میں جگہ آرام کے لیے اترے، ایک بکری کا چرواہا بکری چلا رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک بکری فروخت کر دو. چرواہا نے کہا کہ میں اس کا مالک نہیں، میں چرواہا ہوں، مالک دوسرا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تمہارا مالک کہاں دیکھ رہا ہے یہاں پر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کہنے جملے کو غور کیجئے کہ تمہارا مالک یہاں کہاں دیکھ رہا ہے؟ وہ چرواہا کہہ رہا ہے مالک نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دیکھ رہا ہے اس سے پہلے حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا؟ عمر نے کہا اپنے سردار سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے. تو غلام نے کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور صبح چرواہے کے سردار کے پاس گئے اور اس چرواہے کے سردار سے جا کر کے بات چیت کر کے اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا. تو یہ دیکھیے چرواہے کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی کہ اللہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. تو آج نہ جانے کتنے خرافات ہم کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم کو احساس نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر اللہ دیکھ رہا ہے احساس ہو جائے تو کبھی ہم بے دیانتی والا کام نہیں کریں گے. محاسبہ نفس یہ بہت اہم ہے. محاسبہ نفس، ہر حال میں نفس کا محاسبہ کرنا کہ ہم نے ابھی کون سا غلط کام کیا، ہم نے کون سا یہ کام کر لیا، ہم سے کون سی غلطی ہو گئی، ہم سے کون سا جرم ہو گیا. یہ چیز کو ذہن میں بٹھا کر کے رکھنا بہت ضروری ہے. ایک مسلمان اپنے آپ کا محاسبہ ہر اعتبار سے کرے. اللہ کے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا پیش کر رکھا ہے. یہ محاسبہ نفس ہے. امام کثیر رحمہ اللہ نے کہا احسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، یعنی روز قیامت تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو. بہت بڑی بات کہ تم خود اپنا حساب لے لو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لے لو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت اپنے پاؤں پر درہ مارتے اور فرماتے تو نے آج کیا کام کیا ہے، تو نے آج کیا کام کیا ہے، کیا تو نے برائی کی ہے، کس کو تکلیف پہنچائی. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، لیکن ان کی کیفیت دیکھیے کہ وہ غور کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کو پریشان تو نہیں کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایمان دیکھیے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں ذرا کام میں مشغول ہو گئے تھے تو نماز سے غافل ہو گئے. نماز سے فارغ ہوتے ہی سارا باغ خیرات کر دیا، سارا باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. کس لیے؟ یہ محاسبہ نفس انہوں نے خود کو سزا دینے اور تعبیر کے طور پر کیا تھا کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی ان سے نہ ہو جائے. یہ دس ہمارے اسلاف کے قبیل. بہت ساری ایسی مثالیں صاحب کتاب نے بیان کی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں کہ ساری مثالیں اور سارے واقعات بیان کیے جائیں. مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کرنے کو. صاحب کتاب کہتے ہیں ہم مسلمان کے بعد معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا پہلا دشمن اس کا اپنا خود کا نفس ہے. اس نفس کے ساتھ جہاد کرنا، جہاد فی النفس، یہ انتہائی ضروری ہے. جہاد فی النفس بہت ضروری ہے. یعنی انسان اپنی اصلاح کرے، انسان تمام تر برائیوں سے پاک ہو جائے، تمام تر برائیوں کو چھوڑ دے. یہ ہے نفس کی اصلاح، نفس کے ساتھ جہاد.
اور مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو حدیث سے پیش کرے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اكون عبدا شکورا. صحیح بخاری کی روایت کہ ماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے, پھر آپ رات رات بھر کیوں پریشان ہوتے ہیں, کیوں اتنی نمازیں پڑھتے ہیں, آپ کے پیروں میں ورم آ جاتے, سجن آ جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب ان اكون عبدا شکورا, کہ میں پسند کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. یعنی اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے بڑی کوشش, جہد, بہت زیادہ انتہائی زیادہ مشکل سے مشکل عبادت کرنا, اور انتہائی زیادہ اتنی کوشش کرنا کہ انسان اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول ہو جائے. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله, کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے لمبی عمر پائی اور اچھے اعمال کیے. لمبی عمر پالنا کمال نہیں ہے, بلکہ عمر کی لمبائی کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی اچھے ہونا, تب جا کے وہ بہتر ہوگا. بہت سارے لوگ دعا دیتے ہیں اللہ عمر لمبی کرے, خرافاتوں کو, فلم انڈسٹری میں کام کرنے والوں کے لیے بھی دعا, اور نہ جانے کتنے خرافاتیوں کے لیے ایسی دعائیں آج مسلمان کر جاتے ہیں کہ اس کی عمر دراز ہو. نہیں کہنا چاہیے, کہتا ہوں آج ہی کل ہی ایک تو رہا کیا گیا ڈاکٹر کفیل نام کا, وہ آج لائیو آ کر کے نہ جانے کتنی خرافات اور بکواس بک رہا تھا, کتنے حفاظ بک رہا تھا, اور نہ جانے جتنے ہندو اس کے دوست تھے سب کو بدھائیاں دے رہا تھا, اور مسلم کو کوئی بدھائی نہیں. ایسے خرافاتیوں کو کیا دعا دیا جائے, ان کا کام سراخوں پر, لیکن حسن عمل کی شرط ہے شریعت کے اندر. حسن عمل کیا جائے, طول عمر کے ساتھ حسن عمر ہو, حسن عمل ہو. اور وہ کہہ رہا ہے میں فلاں جگہ جاؤں گا, فلاں جگہ جا کر ملوں گا, اس کو ملوں گا, اس کو ملیں گا, سارے غیر مذہب کے لوگ کا تذکرہ کرتا ہے, اور ان لوگوں کا تذکرہ پیش کرتا ہے کہ جس کے پاس جا کر انسان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے, وہاں جا کر منتیں مانگنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ان کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور ہم مسلمان ٹھہرے جو دعا پہ دعا دے جا رہے ہیں. اور ایک جناب نامراد صبح میرے پاس واٹس ایپ کر رہے ہیں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, کہ حق غالب آ گیا, باطل نامراد ہو گیا, باطل ہار گیا. اب اس سے کون سا حق اور باطل کی لڑائی ہو گئی؟ جو مندروں کا تذکرہ کر رہا ہے, جو ان کے بڑے بڑے پنڈوں کو ملنے کی بات کر رہا ہے, اور ایک نے کہا کہ داڑھی کٹوا دو, اب کہا بچوں سے مل کے کٹوا دوں گا. ایسے نامرادوں کے لیے ہم دعائیں کریں, اور اس کے لیے ہم جاء الحق وزهق الباطل کی آیت پہ فٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ مستقل کے لیے بھی اس پر انشاءاللہ ضرور بناؤں گا. ایسے لوگ خیریت لینا ضروری ہے, اور وہ بھی ایک کوئی ہیرو غیرو نہیں تھا آج پیش کرنے والا, کیا بتاؤں. خیر بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ میں اسپیشل اس پر ایک کلپ بنا کر کے انشاءاللہ ایک اپلوڈ کروں گا ضرور, تاکہ آپ لوگ اس سے بہت سارے حقیقت سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے, اور جان سکے آپ کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہمیں ان سے پالا پڑتا ہے. ہم پہچان نہیں پاتے, ہم ایسی طول عمر کی دعا دیے جاتے ہیں, پھر یہ نہیں سکتے کہ اس کا طول عمر سے کیا فائدہ جب اس نے عمل ہی نہ اس کے ساتھ. تو حسن عمل کی دعا پہلے دے, یہ ضروری ہے. تو نفس کی پاکیزگی انتہائی ضروری ہے, محاسبہ نفس انتہائی ضروری ہے, مجاہدہ نفس انتہائی ضروری ہے, اور توبہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. ہر حال میں توبہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں پیش کر دوں, انی اتوب الی اللہ واستغفروہ فی اليوم 100 مرۃ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں توبہ کرتا ہوں, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں, فی الیوم دین میں 100 مرۃ 100 مرتبہ. محدثین کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ گنتی ہے, لیکن 100 مرتبہ سے بھی زیادہ, یعنی انتہائی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرنے والے ہیں, انتہائی طرح استغفار کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبه وما تاخر, کہ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, لیکن پھر بھی توبہ کر رہے ہیں, پھر بھی استغفار کرتے ہیں, پھر بھی عبادتیں کر رہے ہیں, محاسبہ نفس کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ضروری کرنا چاہیے, ہمیں بھی اپنا نفس کا محاسبہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے, تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں, اور ہم اللہ رب العالمین کے بعد جب ہماری پیشی ہو تو ہم بہتر انداز میں اللہ کے یہاں پہنچے, تاکہ ہم پر کسی بھی طرح کی کوئی آفت اور اللہ کے رب العالمین کے آخرت میں
ہم سزا کے مستحق نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کے پاک کرنے کی توفیق فرمائے، اور نفس کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اس کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق فرمائے، اور اس کے آداب کو جانتے ہوئے ہم اپنی اصلاح کی کلی کوشش کرے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کی تو یہ نفس اتنا برا ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، وہ انسان کو برائی کو ابھارتا ہے۔ اور نفس ان النفس لامارۃ بالسوء، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفس امارہ اگر اللہ کی رحمت میرے ساتھ نہ ہوتی تو برائی سے نہیں بچ سکتا تھا۔ وما ابرئ نفسی، میرا نفس بچ نہیں سکتا تھا برائیوں سے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، مگر میرے رب کی رحمت کی وجہ سے میں اس نفس امارہ سے محفوظ رہ گیا۔ تو رب کے اللہ رب العالمین سے ہمیں توفیق بھی مانگنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے نفس کو پاکیز رکھنے کا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فیس بک پر ہمارے والد صاحب اور احمد صاحب نے کمنٹ کیا، شاباش ماشاءاللہ بیٹے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، والد صاحب کو عمر دراز کرے، حوصلہ ملتا ہے کافی، اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے کو بلند کرے اور آپ کا سایہ ہمارے پر دائر رکھے، اور آپ کو حسن عمل اور لمبی عمر دے، حسن عمل والی، اور بہتر سے بہتر اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور بھی بہت سارے احباب فیس بک پر آئے، لائیو میں بھی آئے، اس کے علاوہ شو بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور انسٹاگرام پہ بھی بہت سارے احباب آئے، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سب کے بیٹھنے سنت کو فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔